جلودی نے مدینے پہ حملہ کیا. امام رضا نے تمام بنی ہاشم کی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. جلودی امام رضا کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد گھر میں گھسنے کی کوشش کی. امام اس کے پاس آئے, اس سے درخواست کی کہ جلودی تجھے کیا چاہیے؟ تجھے گوشوارے چاہیے؟ تجھے گوشوارے چاہیے؟ تجھے زیورات چاہیے؟ بس مجھ پہ ایک احسان کر, میرے گھر کے اندر نہ گھس, میں خود ان تمام سیدانیوں کے زیورات اتار کے تجھے دے دوں گا. یہ امام رضا نے ریکویسٹ کی جلودی سے. جلودی نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی. امام رضا گھر میں گئے, تمام زیورات لے کے آئے اور جلودی کے ہاتھوں پہ رکھ دیے. میں نے اس دن پہلی مجلس میں ایک روایت سنائی تھی امام رضا علیہ السلام سے, اگر آپ لوگوں کو مفہوم یاد ہو. امام نے فرمایا ان لنا علیکم حقا برسول اللہ فاذا انتم ادیتم ذلک وجب الحق لکم علینا. تمہاری گردن پر ہمارا حق واجب ہے, اگر تم اس حق کو ادا کر دو گے تو تمہارا حق ہماری گردن پہ واجب ہو جائے گا. یعنی تم پر واجب ہے کہ تم ہم سے محبت کرو, ہمارا احترام کرو, ہماری اس امانت میں خیانت نہ کرو, تم پر واجب ہے. اگر تم نے ایسا کر دیا, محبت کر لی, احترام کر دیا, تو اس صورت میں تمہارا حق ہماری گردن پہ واجب ہو جائے گا. جلودی نے ظاہری طور پر امام کے حق میں احسان کیا. امام نے درخواست کی کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو. جلودی مان گیا. امام زیورات لائے اور لانے کے بعد جلودی کے ہاتھوں میں رکھ دیے. یہ اہل بیت اطہار ہیں, یہ کسی کا احسان اپنی گردن پہ رکھتے نہیں ہیں, کسی کا احسان گردن پہ رکھتے نہیں ہیں. مأمون نے حکم دیا جلودی کا سر قلم کر دیا جائے. جلودی کون؟ امام رضا کا سر سخت دشمن. امام کو اپنا حق ادا کرنا تھا. امام مأمون کے پاس گئے, مأمون کے کان میں کہا کہ اے مأمون, یہ مجھ پہ حق رکھتا ہے, میری درخواست ہے کہ تو اسے قتل نہ کر. امام رضا کا کرم, زامن آہو, کہ مامون درخواست یہ ہے کہ تو اسے قتل نہ کر. مامون نے قبول کر لیا. جلودی تو امام رضا کو اپنے دشمنوں میں کاؤنٹ کرتا تھا. دور سے کھڑا ہو کے کہنے لگا مامون تجھے اللہ کی قسم ہے جو اس نے کہا اس کا الٹا کرنا. کہ مامون تجھے اللہ کی قسم ہے جو امام رضا نے فرمایا اس کا الٹا کرنا. امام رضا نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا. اب اس کے دل میں جو بغض علی تھی, آل علی تھی, اس کی بھی تو سزا ملنی تھی. یہ امام رضا کے ولی عہدی کے فوائد, سارے دشمن ختم, سارے دشمن ختم ایک ولی عہدی کے ذریعے.